چلیں ڈوگر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈوگر صاحب آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں سے گفتگو ہونی چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے تھے, لیکن آپ کی سیاسی جماعت جو ہے, آپ کی ان اٹ سیلف پولیٹیکل پارٹی اس طرف راغب نہیں ہو رہی ہے. ود ان پارٹی بڑے پرابلمز ہیں. تو اگر ابھی بھی اس ٹائم پر بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو ہو جائے, تو کیا قباحت ہے کہ آپ ادھر بھی گفتگو کر لیں, پھر جہاں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی اگر ادھر کے راستے کھلے تو وہاں بھی کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری بہن. دیکھیں, آپ ماحول دیکھیں, حالات دیکھیں, جن حالات اور جن ماحول میں تحریک انصاف آپریٹ کر رہی ہے, اور گفتگو کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور اس میں ایک فضا کے اندر ایک طرف سے کوئی ہم آہنگی, کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت خیال رکھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ ایک چھری بلکہ تلوار جو آپ مسلسل 2 سالوں سے چلا رہے ہیں تحریک انصاف پر, ان کے کارکنوں پر, ان کے لیڈران پر, وہ جیلوں کی شکل میں ہے, مقدمات کی شکل میں ہے, اور پھر اسمبلیوں میں جو ممبران آ گئے ان کی نااہلیوں کی شکل میں ہے, ان کو 10-10 سال کی سزائیں دیں ان کی شکل میں ہے. اور پھر حالیہ جو واقعہ ہوا کہ ایک طرف آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا کفن گیلا بھی وہ خشک بھی نہیں ہوا تھا, اور ہماری قبر کی مٹی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی, جو آپ نے ہمیں 4 قومی اسمبلی کی 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں, 4 ہمارے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سیاسی انتقام کی بنیاد پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ان کو 10-10 سال سزائیں دی. ٹھیک ہے, اس سے بڑی ظلم اور بربریت کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے گلے کاٹے آپ نے. اور اس کے بعد ابھی چند دن پہلے, 3 دن پہلے, علیمہ آپا جو عمران خان کی بہن ہے, اور ان کی بہنیں 2 سال سے کس طرح جیلوں کے باہر اور عدالتوں کے باہر ہمارے ساتھ ماری پھرتی ہیں, ان کے دونوں بیٹوں کو یکے دیگرے گرفتار کر لیا, اور آپ نے کہا کہ ان کے اوپر 9 مئی کے شواہد ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک میں. let me show you the flip side as well. I'm sorry I'm cutting you short. لیکن ذرا دوسری طرف بھی دیکھ لیتے ہیں. 26 مہینوں کے بعد آپ کو یاد آیا کہ علیمہ آپا کے دونوں یہ سوال میں اپنے پروگرام میں اٹھا رہی تھی, لیکن ایک اور سائیڈ بھی ہے کوئن کی. ڈوگر صاحب, کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. وہ سائیڈ یہ ہے کہ 8 کیسز کے اندر, کیا کریں گے ہم, 8 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو بیل ہوتی ہے, کے پی کے اندر سیلاب آتا ہے, تو وفاقی حکومت آپ لوگوں کو آفر کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے, معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے. تو جہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف وہ سوال لے کر بھی جاؤں گی. بدترین پولیٹیکل سیلاب آتا ہے تو حکومت کا, وفاق کے تمام اداروں کا, صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ یہ راہ بھی تو ہموار ہو رہی ہے کہ وفاق کچھ معاملات کے اندر جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے, وہاں وہ کسی طریقے سے انتقام کی بجائے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے, نبھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ اچھی بات ہے. ہاں, تو کیا یہ پیو کر سکتا ہے راستہ؟ نہیں, علیمہ آپا کے دونوں بیٹے, ایک بیٹا ان کا پہلے عظمہ آپا کا 10 سال سزا حسان نے دی, عمران خان کی سزا, بشرا بی بی کی سزا, کوئی اس کی اخلاقیات ہیں, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے, کوئی بدترین انتقامی نشان کا اتنی بڑی مثال, اور ایسے میں آپ کہتے ہیں نہیں آئیں مذاکرات کریں. سو نہیں ہو سکتے مذاکرات. کوئی رحم ہوتا ہے, کوئی خیال ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن ایسی کوئی آپ اپنے منہ سے بتائیں نا, ایسی کوئی مثال ہے کہ 24 مہینوں کے بعد آپ اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں شاید کہ پہلے سوئے ہوئے تھے آپ, اور ابھی 9 مئی میں ہزاروں مقدمات درج کر کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر کے ابھی آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال لے کے جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, کیا وہ راستہ ہموار کر سکتی ہیں؟ ہمیں تو کہیں سے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. بتائیں نا کون سی چیزیں بہتری ہیں. مطلب میں بیل کی بات کر رہی تھی, میں کے پی کے سیلابوں کی بات کر رہی تھی, میں سیکیورٹی کے معاملات کی بات کر رہی تھی. حکومت گئی ہے تو بہتری ہو گئی.
اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا, مذاکرات سیاست کے ساتھ چلتے چلتے ہو سکتے ہیں ڈوگر صاحب کہ سائملٹینیسلی آپ کی سیاست بھی چلتی رہے, آپ لوگوں کے اختلافات بھی چلتے رہے, لیکن اختلافات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات. حالات میں جب ہمیں ایک دن بھی سکون نہیں دیا جا رہا اور بدترین ہم پہ فسطائیت کا ہم شکار ہیں, یہ حالات ہیں مذاکرات کے. So that's a clear no ڈوگر صاحب, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, رائٹ؟ حالات ہوتے ہیں کوئی بہتری کے تو پھر ہی مذاکرات ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, چلے ڈاکٹر صاحب پھر تو نہ آئے, ان کی طرف سے نہ آئے کہ پہلے آپ لوگ کوئی طریقہ کار وضع کر لیں. سب سے بڑی بات, جی ڈاکٹر صاحب, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, جس کے ہم نظریے کی باہر جنگ لڑ رہے ہیں ہر فورم پہ, ہر سطح پر. پچھلے 7 مہینے سے اور 3 مہینے سے علیمہ آپا کی اور 7 مہینے سے ہماری کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہمیں نہیں اجازت دی گئی. ہاں, ہمیں کوئی اجازت ہو ہم جائیں, جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہم وہ بات سامنے رکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات ہیں ان کی آفر کو سامنے رکھیں, ہمیں کوئی ملنے دے تو ہم جا کے ان سے بات کریں نا. یہ تو آپ بھی چلو اتنی بات تو آپ مان لیں نا, یہ بات مانیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کہ ملاقات کرنے دیں, مذاکرات کی بات اس کے بعد کر سکتے ہیں نا کہ جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب کے پاس جائے اور ان کو حالات بتائیں, ان کو اپنا اخبار دیا بیرسٹر گوہر صاحب, ٹی وی نہ کتابیں, ان کو تو نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, بدترین ان کو کہہ دے تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, I will come back to you.